نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. میرے محترم بزرگوں، یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اہل وسعت اور اہل فضیلت اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں سے جو ان کا معاملہ ہے اور جو ان کی دیکھ ریکھ اور کفالت کرتے ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیں، یعنی ان کی مدد کرتے رہیں، ان کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور جو ان سے معاملہ ہو چکا ہے اس معاملے کو درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم لوگ اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی مبارک ترین شخصیت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اونچا مقام اور سب سے اونچا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، یعنی عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ ہم کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ سب سے اونچا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے بارے میں تو بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان کے حالات سے ہم لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا سب سے اونچے درجے والا اور سب سے اونچے مقام والا کون شخص تھا اور اس کے کیا کارنامے تھے اور اس کی زندگی کیسی گزری، بچپنا کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری۔ اس سے ہم لوگ بالکل نابلد رہتے ہیں اور ہم لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے آج یہ خیال کیا کہ کیوں نہ ایسی ہستی کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب صدیق رکھا ہو اور سب سے زیادہ قربانی ان کی ہو، کیونکہ جب ہمارے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی۔ اسلام کی خاطر اور ایمان کی خاطر
ان لوگوں نے اپنے آپ کو کتنا کھپایا تھا۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور ان کی بہت قربانیاں ہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہوں گے تفصیل سے، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف یہی جانتے ہیں کہ ان کا نام ابو بکر تھا، حالانکہ زمانے جاہلیت میں ان کا کیا نام تھا اور ابو بکر نام کیوں پڑا اور ان کا نام صدیق کیوں رکھا گیا، اسی طریقے سے اور ان کے جو القاب ہیں وہ القاب کیا کیا ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کا پجاری یا کعبے کا غلام یا کعبے کا بندہ، یہ سب اس کے تراجم ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام، آپ کو ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت رکھی۔ ابو بکر کہتے کسے ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 571 عیسوی میں ہوئی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی ہے، تو 2 سال کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں۔ اور بکر کے معنی آتے ہیں پہل کرنے والا، ابو بکر کے معنی آتے ہیں پہل کرنے والا۔ کس چیز میں پہل کرنے والا؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری چیزوں میں پہل کی، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہو گئی۔ کنیت عام طور سے اولاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتی ہے، لیکن آپ کی اولاد میں کسی کا نام بکر نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ آپ کی کسی اولاد کی وجہ سے آپ کا نام ابو بکر رکھ گیا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کنیت وصفی ہے، یعنی آپ کے اندر ایسے کمالات تھے اور آپ نے بہت سی چیزوں میں پہل کی ہے جس میں دوسرے لوگوں نے پہل نہیں کی، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر ہو گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے مردوں میں آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔ اسی طریقے سے سب سے پہلی تصدیق جو کی ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اسی تصدیق کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہوا ہے۔ ایک ہوتی ہے کنیت، ایک ہوتا ہے لقب۔ تو صدیق جو لقب ملا ہے، ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات اور وہاں کی چیزوں کا مشاہدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد میں اپنے کچھ لوگوں کو متعارف کرایا اور بتایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے اور میں صبح سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھ کر آ گیا ہوں۔ تو کچھ لوگ وہ تھے جو آپ کو پہلے مانتے تھے، آپ پر ایمان تھا، لیکن ظاہری طور پر ایمان تھا، وہ پکے مسلمان نہیں تھے۔ جب یہ باتیں سنی تو وہ لوگ ایمان سے پھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا دوست ایسی باتیں کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ ساری باتیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ سارے واقعات بیان کر رہا ہے۔ مکے سے ملک شام تک کا سفر جو اتنا لمبا سفر ہے کہ کافی دنوں میں وہ سفر پورا ہوتا ہے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کا دوست اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ کہا
کیا واقعتاً آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہی بات کہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعتاً میرے دوست نے، میرے محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں 100% ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے کہیں زیادہ جو عقل سے بہت دور کی باتیں ہیں میں تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ سورہ شام ان پر وحی آتی ہے، وہ وحی کی خبریں بتاتے ہیں، جو آسمانوں سے وحی آتی ہے میں تو ان کو بھی مانتا ہوں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو ان کا لقب پڑ گیا صدیق، یعنی سچ کہنے والا اور تصدیق کرنے والا۔ اسی طریقے سے ایک لقب آپ کا ہے عتیق، یہ بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوگا۔ صدیق تو چونکہ بہت مشہور ہے اس لیے سب کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ اکثروں کو معلوم ہوتا ہے، سب کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن عتیق کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا یہ لقب کس کا ہے۔ یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر تم آگ سے آزاد ہو۔ عتیق کے معنی آتے ہیں آزاد، تم آگ سے آزاد ہو۔ اسی وقت سے آپ کا لقب پڑ گیا عتیق۔ تو یہ آپ کے القاب ہیں اور آپ کے یہ لقب ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا بچپنا کیسے گزرا اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یعنی میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بچپن کا واقعہ ہے، میرے والد ابو قحافہ، آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے اور اصل نام ان کا عثمان تھا، یہ بھی ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بت خانے میں لے گئے اور مجھ سے کہا کہ ان کی پوجا کرو، یہی اصل ہے ہمارے لیے۔ اتنا کہہ کر میرے والد تھوڑا سا آگے چلے گئے، میں اس بت کے پاس گیا اور میں نے اس کو عاجز کرنے کے لیے یہ کہا، اے بت مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کھانا کھلا دے، میرا پیٹ بھر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ عقل تو دور کی بات ہے اس کے اندر حس ہی نہیں ہے، وہ کسی کی بھوک کو کیسے ختم کرے گی؟ اور پھر اس طریقے سے بہت سی باتیں کی، ہر بات میں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ جاندار تو ہے نہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بت میں تجھ کو مار رہا ہوں، اگر تجھ سے ہو سکے تو مجھ کو روک لے۔ اتنا کہہ کر اس کے اوپر ایک پتھر کا وار کیا، پتھر مارتے ہی وہ بت نیچے گر گیا۔ جیسے ہی دھڑام کی آواز ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو کچھ آگے گئے تھے دھماکے کی آواز سن کر واپس آئے اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ابو جان آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ بت نیچے پڑا ہے اور ان کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بچہ ایسا ہے، آج اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو کچھ مت کہو، چونکہ جب یہ پیٹ میں تھا اور جب اس کی ولادت ہو رہی تھی، یہ دنیا میں آنے والا تھا، تو مجھے خوشخبری سنائی گئی، اس کے بارے میں کچھ مت کہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان وہ خوشخبری کیا تھی، آپ ذرا مجھے بھی بتا دیجیے۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب تو دنیا میں تشریف لانے والا تھا اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، غیب سے آواز آئی اور یہ آواز آئی کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت ہی مبارک بچہ ہے، تجھے خوشخبری ہو، اور یہ بچہ ایسا ہے
کہ ایک محمد نام کے ایک نبی ہوں گے، یہ ان کا وزیر ہوگا، یہ ان کے ساتھ رہے گا۔ اس طریقے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بڑے ہوتے ہیں اور جوانی میں قدم رکھتے ہیں، چونکہ یہ تجارت کا کام کرتے تھے، کپڑے کی تجارت تھی، تو تجارت کی غرض سے یہ ملک شام بھی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر بحیرہ راہب سے پوچھی کہ بحیرہ راہب یہ وہ راہب ہے کہ جس کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی ہے بچپن میں۔ بہرحال تو اس نے یہ معلوم کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کس خاندان سے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں قریش خاندان سے ہوں۔ تو اس نے فوراً یہ تعبیر دی کہ تمہارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر رہو گے، اور ان کے بعد یعنی جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم ان کے خلیفہ رہو گے۔ ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن خواب کی تعبیر اس راہب نے یہ دی۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے دل میں چھپایا، آ کر زندگی بسر کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ ارے آپ یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا، اور دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، تو آپ کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا کچھ عرصے پہلے، وہی میری نبوت کی دلیل ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ سب نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے دلیل کا مطالبہ کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے جیسے ہی نبوت کی دعوت ان کے سامنے آئی فوراً اسلام کو قبول کر لیا، کچھ مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی نبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ سوال آ رہا ہوگا ذہن میں، نہ آئے تو ذہن میں لے آنا، چونکہ اب تک ہمارے ذہن میں یہی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، باقی اور حضرات نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے وہ حدیث کا ترجمہ ہی بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے بھی دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تو یا تو وہ بات غلط ہے جو ہم پہلے سے سنتے آ رہے ہیں، یا پھر اس بات میں چوک ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ بغیر دلیل کے ایمان قبول کر لیا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو اس حدیث میں ہے کہ دلیل کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دلیل کا مطالبہ جو کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو محبت میں اور ایک مخالفت میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کا انٹرویو لیا جا رہا ہے اور وہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، تو اب محبت میں یہ کہا جائے گا بھی اس کو کس استاد نے پڑھایا، یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے، لیکن یہ سوال محبت میں ہے، یہ مخالفت میں نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک بچے کا انٹرویو لیا اور وہ بچہ بہت زیادہ خراب پڑھ رہا ہے، اب سوال ہوگا ارے بھائی تجھے کس نے پڑھایا؟ بولنے کا انداز الگ ہو گیا، سوال کا انداز بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے والا تو محبت میں ہے اور دوسرا انداز یہ مخالفت میں ہے، تو پہلے والے کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، چونکہ محبت میں جو بات کہی جاتی ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال
جو حضرات ذہن میں یہ رکھے ہوئے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ محبت میں مطالبہ کیا تھا، اور محبت میں جو مطالبہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مخالفت والی بات پہ پیش کر دیں، اور نہ ہی اس کو معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دلیل کا مطالبہ کیا محبت میں، جو کہ دلیل ہے ہی نہیں، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ یاد نہیں؟ اس میں کیا بتایا گیا تھا؟ وہی میری دلیل ہے۔ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات تھے، اور بھی بہت سارے حالات ہیں، انشاءاللہ اگر موقع رہا اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ وہ حالات بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں جانکاری لینی بہت ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جانکاری نہیں ہوتی، ہم خالی ذہن ہوتے ہیں، کوئی اگر ہمیں ان کے خلاف ورغلاتا ہے، کوئی بات ہمیں ایسی بیان کر دیتا ہے جو صحابہ کی شان کے خلاف ہو، تو ہم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، چونکہ ہمیں معلوم نہیں۔ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو بہت نرالی تھی، بہت اعلیٰ تھی، اب اگر کوئی ان کے بارے میں لب کشائی کرے گا، اپنی زبان درازی کرے گا، تو ہم فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اعلیٰ درجے پر حامل تھے، بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ چونکہ آج کل ایسا معاشرہ چل رہا ہے، صحابہ سے نفرت دلائی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم غور سے ان باتوں کو سنیں، اور یہ عقائد کی باتیں ہیں۔ اگر ہم صحابہ سے محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے، تو ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو ہمارے ایمان میں تزلزل آ جائے گا، بلکہ ہمارے ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اپنی محبت کو ظاہر کرنا ہے، تمام صحابہ کرام کو اپنا بڑا ماننا ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں نالج حاصل کرنی ہے، جانکاری لینی ہے کہ کس صحابی کا کیا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق